عرفان صدیقی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. عرفان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام فہد. عرفان صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ابھی ہم نوید قمر صاحب سے بات کر رہے تھے اور مجھے یاد ہے کل بھی ہماری آپ سے بات ہوئی تھی, تو آپ نے تو بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ نہیں, اگر پاکستان پیپلز پارٹی ہمیں جوائن نہیں کرتی تو یہ تو اس سے یعنی ہمارے نیچے سے سیڑھی کھینچنے والی بات ہے. کل آصف علی زرداری صاحب کی پریس کانفرنس میں تو ان کا لہجہ بڑا ڈیفرنٹ تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پریس کانفرنس سے, لیکن ابھی 10 منٹ پہلے جب نوید قمر صاحب ہمارے ساتھ تھے تو انہوں نے بھی, عرفان صاحب بالکل کلیئرلی کہا کہ جی ہمارا تو یہی فیصلہ ہے, ہم تو نہیں جوائن کر رہے پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کی کابینہ کو. واٹ از یور امپریشن, آپ کے پاس کیا خبر ہے کہ کچھ جنرلی کچھ کمٹمنٹ ہو گیا ہے کہ وہ الٹیمیٹلی آ جائیں گے کابینہ میں؟ جی فہد, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات آصف زرداری صاحب بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پی ایم ایل این پہ یہ بوجھ ڈال دیں گے اور ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں, اقتدار میں شریک نہیں ہوں گے, اور بات بات پہ ہم نکتہ چینی کریں گے, تو عملاً ہم 100, 110, 120 جو پی ٹی آئی سپورٹڈ ایم این ایز ہوں گے ان کے ساتھ مل جائیں گے, یا کم از کم ہم آواز ہو جائیں گے. مولانا بھی ہم آواز ہو چکے ہیں. تو جب پی ایم ایل این کی 80-90 جو اس وقت سیٹیں ہیں اس میں آپ خواتین کی شامل کر لیں, تو ایک بڑی اتنی بڑی اپوزیشن کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کو اس لیے اپوزیشن گر رہا ہوں کہ اگر وہ شریک اقتدار نہیں ہوگی تو وہ کبھی یہ نہیں چاہے گی کہ جناب پیٹرول کی قیمتیں بڑھے تو وہ آ کے ہماری وکالت کرے کہ جی شہباز صاحب مجبور تھے, عالمی منڈی میں قیمتیں چڑھ گئی تھیں, انہیں ایسا کرنا چاہیے تھا. بجلی کی قیمتیں بڑھیں تو وہ اس کی وکالت کرے, گیس کی قیمتیں بڑھیں تو اس کی وکالت کرے, آٹا مہنگا ہو تو اس کی وکالت کرے, کہیں خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کو ڈیفینڈ کرے. ہمیں ڈیفینڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو میں نے جو سیڑھی کی اور چبوترے کی یا چھت کی مثال دی تھی وہ بالکل ایسے ہی بنتا ہے کہ آپ ایک شخص کو بٹھا تو دیتے ہیں, اب اس کو جو چیز چاہیے, جو سپورٹ آپ کی چاہیے, جو مدد آپ کی چاہیے, جو شیئرنگ چاہیے, آپ کی شیئرنگ اقتدار میں آپ یوں لینا چاہتے ہیں کہ جناب ہمارے آئینی عہدے سارے ہمارے پاس ہونے چاہیے. اوکے, میں نے آج کسی اور جگہ یہ بات کی ہے کہ آئینی عہدے حاصل کر کے آپ آئینی نظام کے اندر تو غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ملبہ جو ہے وہ کسی اور کو دینا چاہتے ہیں. کھل کے چلیں گے, جس نے ملبہ اٹھانا ہے کچھ غلبہ اس کے پاس رہے گا, اور جس نے غلبہ اٹھانا ہے وہ ملبہ اٹھائے گا, تو پھر یہ گاڑی آگے چلے گی. ایسے نہیں ہوگی تو ہو سکتا, عملاً نہیں ہو سکتا. اور میں اصولی طور پر تو آپ کی بات بالکل مجھے سمجھ آ گئی, اور میرے خیال میں اس میں وزن بھی ہے. جی جی, لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن جب کل آصف علی زرداری صاحب سے جب شہباز کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور اس میں پیپلز پارٹی نے مکمل تعاون کا بھی آفر دی ہے, اور باتوں سے تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ شہباز صاحب نے بھی یہ ایک طریقے سے کہہ دیا کہ بھئی ایوان صدر کے لیے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, تو یہ کچھ نہ کچھ کمٹمنٹ تو ہوئی ہوگی نا. یہ باتیں جو آپ ابھی کر رہے ہیں جو کہ میرے خیال میں ان میں وزن ہے, یہ شہباز صاحب نے زرداری صاحب سے بھی باتیں یہی کی ہوں گی کہ ملبہ اور غلبہ والی. تو کوئی کمٹمنٹ, کچھ انڈیکیشن, کوئی ایسا ایشورنس کہ ہاں جی بالکل ہم الٹیمیٹلی آ جائیں گے, وہ کچھ ملی ہے آپ کو؟ مجھے انفارمیشن تو نہیں ہے فہد صاحب, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اور جو کچھ منظرنامہ میں دیکھ رہا ہوں اس سے یہ لگتا ہے کہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ زرداری صاحب نے اگر صرف یہ کمٹمنٹ دی ہے کہ جناب ہم آپ کو ووٹ دے دیں گے وزارت عظمیٰ کے لیے اور بس اس سے آگے نہیں جائیں گے, تو پھر زرداری صاحب کو اتنے بڑے ڈیلیگیشن کا حصہ بن کر چودھری شجاعت صاحب کے پاس جانا, وہاں بیٹھنا, وہاں گفتگو کرنا, اور وہاں یہ جملہ کہنا کہ ہم مل کر حکومت بنائیں گے. مل کر حکومت بنانے میں اور وزیر اعظم کو ووٹ دینے میں بڑا فرق ہے. تو زرداری صاحب کے اس جملے کے اندر تو ایک اوپننگ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اشتراکی حکومت کریں گے. ایک اور بات, میری کل شام کو ملاقات ہوئی ایک پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر رہنما ہیں جن کا تعلق سندھ سے ہے, تو میں نے اپنے طور پہ ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں, الٹیمیٹلی انشاءاللہ ہم شریک اقتدار ہوں گے اور فیصلہ یہی ہے. تیسری بات یہ ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 کے اندر جب زرداری صاحب نے ہم سے کہا جی کہ آپ آئیں اور حکومت میں شامل ہو, تو ہم اسی طرح
ریلیکٹنٹ تھے اور ہم نے یہی فیصلہ کیا تھا جی کہ نہیں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے لیکن شریک نہیں ہوں گے. ہمارے لیے اس وقت یہ بھی مسئلہ تھا کہ ہم پرویز مشرف سے حلف نہیں اٹھا سکتے, لیکن وہ سارے مسائل پھر حل کیے, ہم نے کالی پٹیاں باندھ لی, حلف بھی لے لیا, شریک حکومت بھی ہو گئے. یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے کہ آپ ہم اگر یہ کہیں جی کہ فلاں پیپلز پارٹی کا آدمی وزیر اعظم بن جائے اور ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے, پیپلز پارٹی کبھی نہیں مانے گی. یہ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر صدق دل کے ساتھ اپنی جماعتی مفادات کو ایک طرف رکھتے ہوئے ملک کے جو مسائل کی گمبھیرتا ہے, جو مسائل کا حجم ہے, جو اس میں ان مسائل کا کی ضروری وسعت ہونا. ہے, جو بالکل. مسائل کی ہاں. اس میں آپ اس طرح کی جو ہاتھ ملانا بھی ہے اور ایک ہاتھ پیچھے رکھنا ہے, اس طرح سے کام نہیں چلے گا. عرفان صدیقی صاحب اچھا عرفان صدیقی صاحب, جی جی عرفان بطول میں صرف ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک تو آپ نے کہا کہ آپ کی ایک بڑے معتبر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سے بات ہوئی اور انہوں نے آپ کو کہا کہ جی ہم بالآخر آپ سے جوائن کر لیں گے, تو وہ یعنی اس سینورٹی کے اور اس قد کاٹ کے اور وزن کے آدمی ہیں کہ آپ یو تھنک کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو دیٹ مینس کہ مور اور لیس ایسا ہی ہوگا. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی دوسری یا تیسری صف کے لیڈر نہیں تھے, وہ صف اول کے لیڈر تھے. اچھا. لیکن ان کا کہنا بہرحال ان کی لیڈرشپ کی بات سے تو زیادہ معتبر نہیں ہو سکتا. لیکن کل کی جو میں ڈیولپمنٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ سون آفٹر پریس کانفرنس بائی بلاول بھٹو صاحب, آپ دیکھیں کہ اس کے بعد ایک بڑی تیزی کے ساتھ ایک ایکٹیویٹی ہوئی ہے. اگر آپ سیاسی اور پیشہ ورانہ صحافتی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو وہ ایکٹیویٹی کوئی نارمل سی نہیں لگتی ہے. لاہور سے آتے ہیں شہباز صاحب, بہت سے اور لیڈر جمع ہوتے ہیں, ایک وینیو تلاش کیا جاتا ہے, وہاں جاتے ہیں, وہاں جب سنجرانی صاحب پہنچ جاتے ہیں, دوسرے پہنچ جاتے ہیں, اور یوں لگتا ہے کہ جیسے بلاول صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد کچھ کنفیوژن یا کچھ ایک الجھاوا سا آ گیا ہے, یا جیسے کوئی دھند آ گئی ہے اور اس دھند کو صاف کرنا فوری طور پہ ضروری ہے. وہ ایکٹیویٹی اس طرح کی مجھے لگی ہے, میں بالکل آپ کی آنکھ سے سارے منظر, تو اس سے لگتا ہے کہ بات تھوڑی آگے ضرور بڑھی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ اگر دونوں پارٹیاں مل کے چلنے کا فیصلہ کرتی ہیں تو وہ وزارتوں میں بھی شریک ہوں گی, آئین عہدے بھی مل بیٹھ کے تقسیم ہوں گے اور بہتر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آگے لگ رہا ہے. مجھے بھی عرفان صاحب ایسے ہی لگ رہا ہے. اچھا ایک کوئکلی سوال کا جواب دیجیے گا, پھر بطول بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہیں اور واپس وقت بھی کم ہے. یہ جو آج مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بالکل انوالو رہیں گے, سیاسی طور پر متحرک رہیں گے, رہبری کرتے رہیں گے, رہنمائی کرتے رہیں گے, لیکن دیکھیے عرفان صدیقی صاحب آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ نواز شریف صاحب came back because it was thought that he is the one who is the real savior for PMLN, کہ وہ واپس آئے ہیں, ووٹ بینک ان کا ہے, جس طریقے سے ان کو ویلکم کیا گیا, جس طریقے سے کہا گیا کہ یہ ہمارے وزیر اعظم ہوں گے, چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے, سمپل میجورٹی آئے گی, کیمپین کو لیڈ انہوں نے کیا. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جب ڈس اپوائنٹنگ ریزلٹس آئے تو مجبوراً اب نہ وہ خود پرائم منسٹر بن پا رہے ہیں اور ظاہر بات ہے ہی از آپٹیڈ آؤٹ. تو عرفان صاحب ڈس اپوائنٹڈ تو ہوں گے, میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مایوس تو ہوں گے, ہی مسٹ بی اے ڈس اپوائنٹڈ مین. فہد آپ کی آواز کچھ کٹ رہی ہے, لیکن میں آپ کا سوال جو سمجھا ہوں وہ یقیناً اس میں وزن ہے آپ کی بات میں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب اپنا ووٹ ڈالنے گئے ہیں تو وہاں بھی جو مختصر سی گفتگو انہوں نے کیا اس میں کہا ہے جی کہ یہ مجھ سے مخلوط وغیرہ کی بات نہ کریں, پاکستان کو ایک مضبوط مستحکم حکومت کی ضرورت ہے جو اپنے بل بوتے پہ اپنے ایجنڈے پہ عمل کرے. ان کی سوچ تو ان چند جملوں سے واضح ہو جاتی ہے, لیکن نتائج ان کے اس جملے کے مطابق نہیں نکلے جو ان کی بات کی سپیچ سے آتی ہے کہ کسی کو مینڈیٹ نہیں ملا اور ہمیں مل جل کے چلنا پڑے گا. تو ڈس اپوائنٹمنٹ کی حد تک تو میرا خیال ہے ڈینائی نہیں کرنا چاہیے, انہیں اس سے زیادہ کی بہتر نتائج کی توقع تھی, ہم سب کو تھی, نہ صرف ان کو بلکہ ہم سب کو تھی.